بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرضگزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد ہی اسلام کی اشاعت ہے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھی۔ الف، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعے بند تھا۔ ب، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ بند بیٹھا تھا۔ یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسود، بکریاں جہاں سے ہانک لائے ہو اسی سمت میں ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لیں اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے ہاں چلی جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئیں جہاں ان کا باڑا تھا۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز ادا نہ کی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسود رضی اللہ عنہ کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا اور ایک لمحے کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت اسود رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ دو حوریں ان کی منکوحہ بیویوں کے بدل میں موجود تھیں۔